بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا واقعہ۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، جن کی 6 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 کی آبادی تھی، 6,00,000 کی بستیوں کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بازو سے اٹھا لیا۔ ان کے 600 بازو ہیں، لیکن یہاں انہوں نے ایک بازو استعمال کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 6,00,000 کی بستی کو ایک بازو سے اٹھا کر آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں اور گدھوں کی آوازیں سنی۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا۔ پھر بستیوں کو اتنی بلندی پر لے جا کر واپس زمین پر پلٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو ان پر برسایا اور ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جو اسی کو جا کر لگتا تھا۔ ان پتھروں کو حکم تھا کہ تم ان کو مار مار کر بھوسا بنا دو۔ وہ بندوق کی گولی سے بھی زیادہ زور سے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ ان کا نبی انہیں منع کیا کرتا تھا کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی حرام ہے۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ آپ بہت پاک بنتے ہیں۔ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتے ہیں تو گناہ کے اسباب کو قریب کرتے ہیں تاکہ مجرم شراب قہر پی کر بدمست ہو جائیں، پھر ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بدشکل میں بھیج سکتے تھے۔ اب ان ظالموں نے کہا کہ اے نبی، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بہت حسین ہیں، خوبصورت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم ان کو بھوسا بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کی ساری بدمستی نکال دیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ان پر جو بدمستی چڑھی ہوئی ہے، ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گے کہ ان کے جسم کے پرزے پرزے ہو جائیں گے، لیکن آپ اس سزا کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ آپ پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ کے عذاب کو مت دیکھو، کیونکہ
اگر آپ لوگ عذاب دیکھیں گے تو سب کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے، اس لیے عذاب والی بستی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بستیوں پر سے گزرتے تھے جن پر عذاب نازل ہوا تھا تو چہرے مبارک پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ کو دیکھو بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک ایسی ہی بستی سے پانی لا کر آٹا گوندھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آٹے کو پھینک دو، اس سے روٹی بھی مت پکاؤ، اس پانی میں بھی اللہ کے عذاب کے اثرات ہیں۔ فرمایا سواری کو تیز کر دو اور استغفار کرتے ہوئے روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ تو قوم لوط کا یہ انجام ہوا کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہاں نہایت کڑوے نمکین پانی کا سمندر آ گیا جہاں ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا، اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو گئے۔ ان پر ذلت کی مار قیامت تک کے لیے تاریخ بن گئی۔ آج تک ان کی رسوائی کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ جن لوگوں نے اس قسم کے گناہ نہیں چھوڑے ان سے کہتا ہوں کہ وہ جلدی توبہ کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کی تاریخ بھی سیاہ نہ بنا دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ان کی بیوی نے کفر کیا، ایمان نہ لائی، قوم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر قوم باز نہیں آئی اور اپنی پرانی روش پر برقرار رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب بھیج دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم کو رات کے حصے میں لے کر بستی سے باہر چلے جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مومنین کو لے کر چلے۔ ان کی بیوی جو کافرہ تھی اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ بھی نبی کی بیوی تھی لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت سے محروم تھی، اس لیے خاندان نبوت کی عظمت اور شرافت بھی اس کو بچا نہ سکی۔ اس سے پتہ چلا انبیاء علیہم السلام بھی اپنے اہل و عیال کو اگر چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں تو نہیں بچا سکتے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں۔ سینکڑوں سال تک دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے اور قوم کی تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے اور لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور خود ان کے ایک بیٹے نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ بار بار قوم کی عذاب کی فرمائش پر نوح علیہ السلام نے دعا کی، بالآخر اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، مگر بیٹے نے کہا میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، اللہ کے عذاب سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ بیٹے نے باپ کی بات نہ مانی۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کافر بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی اور کافر بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل و عیال کو تو بچا لے گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا خاندان نبوت سے تھا، مگر خاندانی شرافت اس کے کچھ کام نہ آئی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات فرمائی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب بروں کی صحبت اختیار کی تو اس کی خاندانی عزت اور شرافت گم ہو گئی اور کچھ بھی کام نہ آئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی
جو طوفان نوح میں ہلاک ہو گئی اور خاندانی شرافت اس کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی ہمدردی کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور امام، کائنات کے لیے باعث صد افتخار، اللہ کے حبیب اور لاڈلے، چاہ رہے ہیں کہ میرے چچا خواجہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں آہستہ سے کہہ دیں کہ بھتیجے میں نے تیرے دین کو قبول کر لیا، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا اس لیے کلمہ نہ پڑھ سکے اور کفر پر موت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا، انہوں نے بڑا سہارا دیا، بچپن سے جوانی تک پالا پوسا اور پرورش کی، سب سے پہلا نکاح انہوں نے ہی پڑھایا، اور جب مومنین کا بائیکاٹ کیا گیا اور شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑا تو 3 سال تک ابو طالب نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر گرمی، سردی، بھوک، پیاس کو برداشت کیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ بھتیجے کو الگ چھوڑ دوں۔ ان سب احسانات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، جو بندہ تمہارے دین پر نہیں ہے اس کی مغفرت کے لیے استغفار مت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی کسی کی مغفرت نہیں کرا سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہ لے۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، فلاں آستانے سے وابستہ ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم محبین رسول ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ہماری یہ سوچ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو بزرگوں کی سفارش ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا جب کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں سب ننگے ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، تب تو بڑی شرم آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے۔ پارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔